السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، کافی دنوں سے ایک فتویٰ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے گردش کرتا ہے کہ پب جی گیم کھیلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ فتویٰ جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا ہے۔ اس فتوے کی کیا حقیقت ہے؟ اس حوالے سے جامعہ صفہ کراچی کے مفتی محمد زبیر نے انتہائی جاندار اور متوازن گفتگو کی۔ اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کا کلام سنیں، ایک مرتبہ فتوے کے اندر دیا گیا سوال پڑھتے ہیں اور اس کا جواب بھی پڑھتے ہیں، پھر مفتی صاحب کا کلام سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کو ہماری مسجد کے امام صاحب نے بیان کیا کہ جو شخص پب جی گیم کھیلتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح باقی نہیں رہا، یعنی جو احکام اسلام سے نکلنے کی صورت میں لکھتے ہیں وہ سب بیان کیے۔ براہ مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ یہ تھا سوال۔ جواب کے اندر تحریر فرمایا گیا، معلومات کے مطابق پب جی گیم میں بعض دفعہ پاور حاصل کرنے کے لیے گیم کھیلنے والے کو بتوں کے سامنے پوجا کرنی پڑتی ہے، اور گیم کھیلنے والے شخص کا گیم میں موجود اپنے کھلاڑی کو پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکانا اور پوجا کروانا اس کا اپنا فعل ہے۔ گیم میں نظر آنے والا کھلاڑی اسی گیم کھیلنے والے کا عکاس اور ترجمان ہے، اور مسلمان کا توحید کا عقیدہ ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا شرک فی الاعمال ہے۔ اور فتوے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ گیم میں یہ عمل کرنے سے رفتہ رفتہ بتوں کے سامنے جھکنے کی قباحت بھی دلوں سے نکل جائے گی، لہذا گیم کھیلنا، پب جی گیم کھیلنا ناجائز ہے۔ اور پب جی گیم میں بتوں کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا شرک اور عمدن کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے شخص پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص پب جی گیم میں شرک کا کوئی عمل نہیں کرے، پھر بھی شرک پر راضی رہنے اور کئی مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پب جی گیم کھیلنا جائز نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے درج ذیل فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تھا جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اس پر جامعہ صفہ کراچی کے مفتی محمد زبیر نے انتہائی جاندار اور متوازن گفتگو کی۔ انہوں نے فرمایا کہ عام طور پر کھیل اور گیم کے بارے میں جوا نہ ہونے جیسی شرائط کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر 3 شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ گیم، وہ کھیل بدن کی ورزش، جسمانی تندرستی، ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس میں غلو، استغراق اور انہماک نہ ہو، آدمی بہت زیادہ اس انداز کے اندر مشغول اور منہمک نہ ہو جائے کہ ضروری کاموں کا بھی حرج لازم آ جائے۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس کے نقصانات سے زیادہ ہو۔ اگر پب جی گیم کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بجائے ذہنی اور جسمانی صحت کے، پب جی کھیلنے والے افراد، بچے، نوجوان، بہنیں، بھائی، ان کی ذہنی جسمانی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، تو جو لوگ یہ کھیلنے والے ہیں ان کی حالت نہیں بلکہ حالت زار قابل ملاحظہ ہے، خودکشی تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر واضح طور پر اس کے نقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں، نقصان ہی نقصان۔ ان تمام پہلوؤں کو اگر سامنے رکھا جائے تو واضح طور پر فتویٰ یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پب جی گیم کھیلنا، اس میں مشغول ہونا، اس ایپ کو استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس سے احتراز کرنا شرعاً ضروری، واجب اور لازم ہے۔ تاہم ایک فتویٰ آیا ہے جس کے اندر
اس میں کفر کا اور باقاعدہ نکاح ختم ہو جانے کا حکم بھی لگایا گیا ہے کہ چونکہ سوال کرنے والے مستفتی اور سائل کی طرف سے اس فتوے کے اندر سوال میں باقاعدہ یہ بات درج ہے کہ بٹن دبا کر بتوں کے سامنے سجدہ کرنے یا بتوں کے سامنے جھکنے کا ایک معاملہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ فتوے کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس کھیل کو اس طریقے سے انجام دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں پہلی وضاحت تو یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بت کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا، وہ جو ممی ہے فرعون کی یا بت، اس کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنے والا جو سین اور منظر ہے، وہ پورے گیم میں نہیں بلکہ اس کے خاص نقش سن ہاک کے اندر، جنگل موڈ کے اندر یہ منظر آیا کرتا تھا، اپڈیٹ تھی جس میں یہ منظر آیا کرتا تھا۔ مگر پب جی کھیلنے والے نوجوانوں سے جب یہ بات معلوم کی تو ان بھائیوں نے یہ بات بتائی کہ یہ 4 مہینے پہلے مسلمانوں کے شدید رد عمل اور ریئیکشن کی بنیاد پر، بلکہ ایک طرح سے احتجاج کی بنیاد پر اس منظر کو ختم کر دیا گیا۔ تو جب یہ منظر ختم ہو گیا اور اسی بنیاد پر کفر کا فتویٰ تھا، تو اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ وجہ نہیں پائی جا رہی جس وجہ کی بنیاد پر اس کفر والے فتوے کا اس پر اطلاق کیا جا سکے، لہذا وہ بات اب ختم ہو گئی کہ یقیناً یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جس کی تفصیل عرض کر دی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ مگر اس طرح گیم کے اندر اگر کوئی بت کے سامنے جھکنے کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ایک سمبولک اور علامتی معاملہ ضرور ہے، مگر عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہ کفر پہ پلیئر اور کھلاڑی راضی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس کو الگ سے پوچھا جائے کہ کیا تم بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے یا بت کے سامنے جھکنے یا اس سے پاور حاصل کرنے والے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے قائل ہو، کیا تمہارا یہ نظریہ ہے؟ تو ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو جب اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لا یخطر ببالہ الرضا بالکفر، یعنی اس کے وہم اور اس کے خیال اور اس کے گمان میں کفر نہیں گزر رہا اور کفر نہیں آ رہا، تو پھر اس لعاب کو، اس کھیل کو کفر پہ رضامندی کی دلالت اور اس کے قائم مقام کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لیے کفر کا اطلاق کرنا یا کفر کا فتویٰ لگانا بظاہر مشکل ہے،